بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، بات کریں گے جماعت اسلامی کے دھرنے کی۔ تو جماعت اسلامی نے اپنا وعدہ تو پورا کیا اور گورنر ہاؤس کے باہر جو ہے وہ دھرنا بھی دیا، اور ہم نے جیسے کہ آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ گورنر صاحب نے جو ہے ان کو ایک پیشکش بھی کی کہ جناب میرے لیے کوئی میرے سے کچھ جو تعاون ہو سکتا ہو میں ہر ممکن تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ یہ بات انہوں نے دوپہر کو جو ہے وہ اسلام آباد میں جب وہ تھے گورنر کے دورے سے آ گئے تھے تو وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ فون کر کے کہی تھی۔ بعد میں جب وہ کراچی پہنچے تو ظاہر ہے گورنر ہاؤس کا جو مین گیٹ تھا وہاں دھرنا جاری تھا، تو گورنر سندھ جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 سے جو دوسرا گیٹ ہوتا وہاں سے وہ چلے گئے تھے۔ اس کے بعد گورنر صاحب نے ہوٹل پی سی میں ایک تقریب میں بھی شرکت کی۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ جماعت اسلامی نے بڑے پرامن انداز میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ دھرنے کا جو ہے اختتام کیا۔ سراج الحق صاحب نے بھی تقریر کی اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی تقریر کی، اور بڑا ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا، اور جیسے کہ ہم نے کل بھی بتایا تھا۔ لیکن ایک اچھا عمل یہ ہوا کہ دیکھیے کسی قسم کی کوئی بدمزگی کوئی نہیں ہوئی، کوئی جیسے کہتے ہیں کہ کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی پتھر کہیں سے نہیں پھینکا گیا، انتہائی پرامن انداز میں دھرنا دیا گیا، اپنی بات کہی گئی، تقاریر کی گئی، اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا گیا، اور اس کے بعد وہ دھرنا ختم کر دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس بات کے لیے دھرنا دیا جماعت اسلامی نے، وہ مطالبات کون پورے کرے گا، وہ مطالبات کیسے پورے ہوں گے، کب پورے ہوں گے۔ خاص طور پر سب سے بڑا مطالبہ تو ظاہر ہے مہنگائی ہے، جس سے کہ پورے ملک کے عوام پریشان ہیں۔ جماعت اسلامی کے ایجنڈے میں بھی یہ نمبر 1 تھا کہ جی مہنگائی۔ پھر یہ ہے کہ جو الیکٹرک کے جو زائد بلنگ ہے، جو لوگ بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں، ایک تو بجلی نہیں آتی نہیں ہے، بل بہت بھاری آ جاتے ہیں، تو یہ بھی ان کے دھرنے میں شامل تھا۔ اب کہ الیکٹرک کو کوئی لگام دی جائے گی نہیں دی جائے گی، جماعت اسلامی اس کے بعد کیا کہ الیکٹرک کے دفتر کے باہر بھی کوئی دھرنا دے گی، یا کوئی اور اگر اتھارٹی ہے تو اس کے دفتر کے باہر بھی کوئی دھرنا دے گی۔ تو یہ بڑا ایک خاموش مقصد دھرنا، بڑا پرامن دھرنا تھا، لیکن جماعت اسلامی نے اس حوالے سے ابھی تک اپنے آئندہ کے کسی لائے عمل کا اعلان نہیں کیا۔ لیکن یہ بات بالکل ثابت کر دی جماعت اسلامی نے کہ جماعت اسلامی کم از کم یہ ہے کہ دھرنا بھی دے سکتی ہے، احتجاج بھی کر سکتی ہے، عوام کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے۔ جبکہ جماعت اسلامی نے خود بھی یہ بات کہی، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہی کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ عوام کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، اور واحد اس وقت جماعت اسلامی ہے۔ تو اس پر ہم نے بہرحال کل بھی بات کی تھی، لیکن یہ ایک اچھا عمل ہوا۔ اس طرح کا پرامن جو ہے وہ دھرنا، مظاہرہ، جلسہ، جلوس بالکل ہونا چاہیے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ کم از کم نہ صرف یہ ہے کہ نگراں حکومت کے دور میں یہ ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی، نگراں حکومت سے پہلے بھی جو ہے دھرنے جو ہے وہ اکثر گورنر ہاؤس کے باہر ہی ہوئے، اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو ہے انہوں نے اس کو بڑے اچھے انداز میں جو ہے اس کو یوں کہنا چاہیے کہ دھرنے کو پرامن انداز میں ہونے بھی دیا، اور کسی قسم کی کوئی ایسی اب ہم بات کرتے ہیں ایک بڑا اہم بیان جو ہے وہ سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں خرم دستگیر صاحب۔ انہوں نے جیو ٹیلی ویژن پر حامد میر کے پروگرام میں ایک سوال کے جواب میں جو نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا گیا تھا، ان کی آمد کے بارے میں کیا گیا تھا، تو بڑا انہوں نے یہ بہت اہم بات انہوں نے کی خرم دستگیر صاحب نے کہ جناب نواز شریف کی پاکستان آمد۔ خرم دستگیر صاحب نے واضح طور پر کہا کہ اس حوالے سے کہ جو سیاسی انجینئرنگ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے نواز شریف کی آمد جو ہے وہ ایک پیغام ہے۔ لیکن اب تک جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، تجزیے کیے جا رہے ہیں، اس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اگر آئیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے، اور جہاں تک گرفتار ہونے کی بات ہے تو مسلم لیگ نون کے حلقوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس حوالے سے پوری قانونی مشاورت کر لی ہے، قانونی تیاری کر لی ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ گرفتار ہونے سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ وہ تو خود اپنی جو مرحوم جو اہلیہ ہیں کلثوم نواز صاحبہ، ان کو لندن میں بستر مرگ پر چھوڑ کر آئے تھے جیل جانے کے لیے، اور جب جہاز سے یہاں اترے تھے تو نہ صرف نواز شریف صاحب خود بلکہ ان کے صاحبزادی مریم نواز کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا،
اور وہ ایئرپورٹ سے سیدھے جیل گئے تھے، تو اب بھی وہ انسان، اور یہ بالکل درست ہے کہ سیاسی لیڈر کے لیے جیل اور ریل جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ کبھی جیل میں ہوتا ہے، وہ کبھی ریل میں ہوتا ہے۔ اگر نواز شریف کو آئندہ اپنی سیاست اگر کرنی ہے اور مستقبل میں انہیں ایک سیاسی لیڈر کے طور پر جو ہے وہ سامنے آنا ہے اور اپنی جو سیاسی جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس کو جو ہے مستقبل کے سیاسی منظر نامے پہ جو ہے وہ ایک اہمیت دینی ہے، تو وہ پھر ان کو دائرے کے ہر صورت میں نہ صرف یہ کہ پاکستان آنا پڑے گا، بلکہ جو قانونی معاملات ہیں، جو مقدمات ہیں، جو عدالتوں میں چل رہے ہیں، ان کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اگر گرفتاری کی نوبت آئی تو گرفتار بھی ہونا پڑے گا، اور جو انتخابات ہونے والے ہیں، جو اس میں انتخابی مہم مسلم لیگ نون چلائے گی، وہ میاں نواز شریف کے بغیر ادھوری ہوگی۔ تو مسلم لیگ نون کی جو انتخابی مہم ہے، اس کا جو سارا دار و مدار ہے وہ نواز شریف کی آمد پر ہے۔ گو کہ اس وقت جو نواز شریف کے جو آمد کی جو جتنی کمپین چلائی جا رہی ہے، اس کی قیادت جو ہے ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی جلسے جلوس ہو رہے ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں ان کو لیڈ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، اور مسلم لیگ نون کا کوئی مرکزی لیڈر، کوئی سابق وفاقی وزیر، کوئی ایسا جو ہے وہ رہنما جو ہے وہ بہت زیادہ سرگرم انداز میں جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور اس وقت جو لیڈ کر رہی ہیں، یہاں تک کہ شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ جلسوں سے کوئی خطاب نہیں کر رہے ہیں، تو اس وقت جو پوری کمپین کو لیڈ کر رہی ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی مریم نواز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ جو وہ چیف آرگنائزر نہیں بنی تھی، تب بھی وہ عوام میں جلسے بھی کر رہی تھی، عوامی رابطہ مہم بھی چلائے ہوئی تھی، اور انہوں نے اس گزشتہ 3-4 سالوں میں کم از کم اپنی ایک سیاسی اہمیت جو ہے وہ بنا لی ہے، اور سیاسی اور جیل جا کر بھی یہ ثابت کر دیا ہے، جیل کی کال کوٹری میں رہ کر بھی یہ ثابت کر دیا کہ وہ جیل جانے سے نہیں ڈرتی، اور انہوں نے بڑے سخت بیانات بھی دیے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات بھی دیے، لیکن آج ظاہر ہے کہ وہ کہتی کہ وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی، اور اب نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے شاید وہ ان کے لیے وہ رکاوٹیں، وہ ہرڈل پیدا نہیں کر رہی ہے، اسی لیے ان کا جو لہجہ ہے وہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف نہیں ہے۔ البتہ مسلم لیگ نون کا یہ ضرور بیانیہ ہے کہ جن لوگوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا، 9 مئی کو جس قسم کا رد عمل کا اظہار کیا گیا، جو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف جو پلان انہوں نے بنایا اور اس کے مطابق اس پر عمل کیا گیا، تو کم از کم ان کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا، ان کو تو ضرور اس کی سزا ملے گی۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ جناب عمران خان صاحب بھی اور شاہ محمود قریشی کے لیے بھی کہ جی ان پر فرد جرم عائد ہونے والی ہے، اس کے لیے باقاعدہ تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن جو معروف وکیل ہیں، جو عمران خان صاحب کے بھی وکیل ہیں، سابق گورنر پنجاب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رہے ہیں لطیف کھوسہ صاحب، وہ بڑا اس معاملے میں جو ہے وہ ان کا بڑا سخت بیان آیا کہ جناب کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے کہ وہ عمران خان پر فرد جرم عائد کرے۔ یعنی وکیلوں کا عدالت کو یا چیف جسٹس کو اس طرح چیلنج کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہم نے آج دیکھا کہ جو چیف جسٹس صاحب جو کارروائی جو چلا رہے تھے، ظاہر ہے اس میں ساری کارروائی اب لوگ، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کم از کم کہ جو چیف جسٹس صاحب اور جو جتنے ججز صاحبان ہیں اور جو وکلاء اور اٹارنی جنرل کی جو گفتگو ہے، جو عدالتی جو کارروائی ہے، وہ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے آج دیکھا کہ وہ ایک وکیل کس طرح چیف جسٹس کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی آپ کا رویہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی اگر خود وکیل اگر چیف جسٹس کا احترام نہیں کریں گے، عدالت میں جب ایک کارروائی چل رہی ہے عدالت کا احترام نہیں کریں گے، عدالت کی کارروائی میں جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کریں گے، تو پھر عدالت کا احترام اور کون کرے گا؟ تو بہرحال ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، یہ ان کا بڑا ظرف ہے کہ وہ بڑے صبر و تحمل سے اور بڑے جسے کہنا چاہیے کہ انتہائی دل گردے کی بات ہے کہ چیف جسٹس کی نشست پر بیٹھ کر بھی وہ جو ہے وہ اپنے خلاف جو ہے وہ وکلاء کے بیانات بھی سن رہے ہیں اور ان کو جو ہے برداشت بھی کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ، اور ان کو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق جو ہے وہ بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کم از کم عدلیہ کی تاریخ میں
پہلی دفعہ یا تو شاید اس طرح ہو رہا ہے کہ لوگ کارروائی بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے لوگ براہ راست اس کو دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کون جو ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ تو جہاں تک ہم نے ابھی خرم دستگیر صاحب کی بات کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ سیاسی انجینئرنگ کر کے نواز شریف کو سیاست سے جو ہے وہ دور کرنے اور ان کی سیاست ختم کرنے کا جو انہوں نے جو ایک پلان منصوبہ بنایا تھا، جس منصوبے کے تحت جو ہے وہ ایک ان کو ظاہر ہے کہ نہ صرف وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا بلکہ پارٹی کی صدارت کے عہدے سے بھی ہٹایا گیا۔ تو یہ خرم دستگیر صاحب کا یہ بیان جو ہے وہ صرف اپنے لیڈر کے لیے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ خرم دستگیر صاحب یہ بات جو ہے وہ سب کے لیے کہتے، کیونکہ جو سیاسی انجینئرنگ ہے وہ تو سب کے لیے ہو رہی ہے، سب کے لیے ہوتی رہی ہے، اور خود ماضی میں جو اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ یہ تسلیم کرتے رہے ہیں کہ ہاں ماضی میں سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی ہے، لیکن اب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو موجودہ سیاسی لوگ ہیں اور جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اس طرح کی سیاسی انجینئرنگ نہیں ہو رہی، وہ فیصلے نہیں ہو رہے، وہ طاقت کا استعمال نہیں کیا جا رہا جس طرح ماضی میں کیا جاتا رہا ہے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو عمران خان صاحب نے تو ظاہر ہے کہ جو ایک بیانیہ بنایا جو شروع سے وہ 126 دن کے دھرنے سے ان کا جس طرح کا ایک مزاحمتی بیانیہ تھا، پھر وہ 4.25 سال اقتدار میں رہے تو بھی ان کا دھمکیوں بھرا بیانیہ تھا، اور اس کے بعد بھی 9 مئی کو جو کچھ ہوا تو ظاہر ہے وہ ان کے بیانیے، ان کی دھمکیوں، ان کے رویے، اور وہ جس طرح اپنے جو مزاحمت کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے، جو ان کی گالم گلوچ بریگیڈ ہوتی تھی، جس طرح ان کو وہ شاباشیاں دیا کرتے تھے، انعام و اکرام اور عہدوں سے نوازا کرتے تھے، تو اسی کا نتیجہ تھا کہ 9 مئی کو جو ہے ان کے لوگوں نے مزید جو ہے اس رد عمل کو جو ہے وہ کس طرح آگے بڑھایا اور کس طرح وہ رد عمل ہوا، تو وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی ریاست اور ریاستی ادارے برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جو سیاسی لوگ لیول پلینگ فیلڈ کا جو شکوہ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، کیوں پاکستان بھی شامل ہے اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں، تو کم از کم وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ کم از کم مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے لیڈر کے لیے نہ کرے۔ اگر مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف اگر پاکستان آ رہے ہیں اور ان کے لیے اگر کوئی سیاسی انجینئرنگ نہیں ہو رہی، کوئی رکاوٹ نہیں ہو رہی، تو دوسرے ایسے لیڈرز کے لیے بھی جو ہے وہ کم از کم اس طرح کی رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے، جبر کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس پر کارروائی ہو، مقدمات چلیں، اور جو ان کی سزا بنتی ہو وہ ان کو سزا ملنی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ آج کی ہماری گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔